السلام علیکم. ہماری آج کی اس کلاس میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے. آج ہم لوگ جیسے کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے ہم نے قرآن کا ڈسکشن روکا ہے یہ جاننے کے لیے کہ جو کچھ ہم نے قرآن سے اب تک سیکھا، بار بار اس میں بتایا جا رہا تھا کہ اس جو فوکس ہے اسلام کا وہ خدا کا ڈر ہے، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے، یہ اسلام چاہتا ہے ہم سے. تو یہ روح ہے اسلام کی. تو ہمیں اس روح کے اوپر اور زیادہ لرننگ کرنے کے لیے کچھ آرٹیکلس مولانا وحید الدین خان کی کتابوں سے ہم پڑھیں گے، اور کچھ کلاسوں میں ان کو سمجھ کر ہم جانیں گے کہ یہ اسلام کی روح ہے کیا، جس کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے. تو یہ سب قرآن کے اوپر بیسڈ ہی ہیں سارے آرٹیکلس. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو ڈیسک ٹاپ پہ ایک اردو میں ایک دکھائی دے رہا ہوگا کوئی آرٹیکل، یہ جو آرٹیکل ہے اس کو جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اردو میں اس کو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو پڑھ کر سناتی ہوں تاکہ اچھے سے ہمیں سمجھ آئے، پھر اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. یہ جو آرٹیکل ہے اس کا نام ہے شخصیت کی تعمیر، جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کہ پرسنالٹی کو اپنی کیسے بنائیں، اپنی شخصیت کو کیسے بنائیں. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کر کے شروع کرتی ہوں. یا اللہ، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو اس دعا کے ساتھ، یہ قرآن کی دعا ہے، اس کے ساتھ ہم آگے شروع کرتے ہیں آج کا سفر. تو آرٹیکل میں ارشاد فرمایا گیا ہے شخصیت کی تعمیر. یہ پہلی لائن سے میں شروع کر رہی ہوں. قرآن کی سورہ نمبر 90 میں ارشاد ہوا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ بلد میں آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے. مصیبت، مشقت، ہارڈشپ ایسے سمجھ سکتے ہیں. قرآن کی اس آیت میں مشقت کا لفظ منفی مفہوم یعنی نگیٹو سینس میں نہیں آیا. مطلب ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں مصیبت جھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے، نگیٹو طریقے سے نہیں ہمیں سوچنا ہے، بلکہ یہ پازیٹیو سینس میں آیا ہے. اس اعتبار سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس اعتبار سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد جد و جہد ہے، مطلب اسٹرگل ہے. اس سے مراد یعنی مصیبت کا مطلب ہمیں اسٹرگل سے سمجھنا ہے. یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرگل کے لیے پیدا کیا، اسٹرگل کرے. یعنی موجودہ دنیا میں انسان ایسی حالت میں رہتا ہے کہ اس کو زندگی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، وہ سخت محنت کے کورس سے گزرتا ہے. یہ انسانی شخصیت کی مثبت تعمیر کے لیے ضروری ہے. یعنی اس دنیا میں ہر انسان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں کہ وہ بار بار مصیبتوں سے گزرتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری شخصیت کے پازیٹیو بننے کے لیے یہ ضروری ہے. تو شخصیت یعنی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. سہولت نہیں بلکہ کوشش، آسانی نہیں بلکہ مشکل وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تو یہ ایک کوٹ مولانا صاحب نے کوٹ کیا ہے انگلش کا، اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میک مین. مطلب انسان بنتے ہی تب ہیں جب کہ آدمی پریشانیوں سے، کوششوں سے لڑتا جوجھتا ہوا اپنی زندگی گزارے. انسان ابتدائی طور پر خام لوہے کے مانند ہے. یعنی شروعات میں اگر سوچیں تو انسان ایک اور کی طرح ہے، ORE اور، خام لوہا. جیسے لوہا جو ہے زمین میں ایک اور کی طرح موجود ہوتا ہے، اور لوہے سے مشین بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمبا پروسیس درکار ہوتا ہے. جو تبھی مشین بن پاتی ہے لوہے سے، جو زمین میں لوہا ہے اس سے ایسے ڈائریکٹلی مشین نہیں بن سکتی. ایک پروسیس کے تھرو لوہے کو گزارنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اس قابل بنتا ہے آئرن کہ اس کو ہم مشینوں میں ڈال سکیں. تو خام لوہے کو آگ کی بھٹی سے گزارنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسٹیل بنتا ہے، پھر مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مشین کی صورت اختیار کرتا ہے.
مطلب پہلے وہ پوری طرح سے آگ میں تپے گا، پھر اس کے بعد اسٹیل بنے گا، پھر الگ الگ پروسیس ہوں گے، کیمیکلز کے ساتھ ریئیکشنز ہوں گے، تب جا کے وہ اس کی وہ صورت آتی ہے جو کہ مشین بنتی ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ انسان امکانی طور پر اعلیٰ صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے، مطلب انسان بھی اور کی طرح ہے، خام لوہے کی طرح، اس کے اندر بھی امکان ہے۔ امکان کا مطلب پوٹینشل ہے، جیسے کہ اور کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ مشین بن سکتی ہے، لیکن انسان کے اندر بھی یہی پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، مگر پوٹینشل طور پر ایسے سامنے دکھ نہیں رہی ہوتی ہوں، لیکن اپنے فطری امکانات کو واقع بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے سخت مراحل سے گزرے، یعنی کہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھے ہیں، یہ جو امکانات رکھے ہیں، وہ تبھی سامنے آتے ہیں جب کہ وہ زندگی کے تھپیڑوں سے سٹرگل کرتا ہوا گزرے، زندگی میں جوجھے، وہ اس پریشانیوں میں مبتلا ہو، تبھی اس کے یہ سارے جو ٹیلنٹ ہیں، جو اس کے اندر کی ان بورن اللہ نے وہ کوالٹیز دی ہیں، وہ سامنے آتی ہیں۔ انہی مراحل کے درمیان اس کا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے، یہی جب اس سب چیزوں سے گزرتا ہے تب اس کا ذہن بڑھتا ہے۔ ذہن مطلب ہمارا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو میچورٹی کہتے ہیں، تبھی وہ میچور ہوتا ہے جب وہ یہ سارے ایکسپیرینسز دیکھتا ہے۔ زندگی کے سخت مراحل سے گزرے بغیر کوئی شخص اعلیٰ انسان نہیں بنتا، تو جب تک یہ سارے پروسیس میں سے وہ نہیں نکلتا تو کبھی بھی کوئی انسان ایک اعلیٰ انسان نہیں بنتا۔ کسی بھی انسان کی ہم جب آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، کسی کی سٹوری پڑھتے ہیں، تو ہم یہی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ پیش آیا، اس نے زندگی میں ایسے جوجھا، وہ تب جا کے اس کے یہ کوالٹیز آئیں، وہ اتنا بڑا بنا۔ یہ دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں ہر مشکل ایک چیلنج ہے، تو اس دنیا میں جو بھی مشکل آ رہی ہے اسے ہم ایسے سوچنا چاہیے کہ ایک چیلنج ہے، اور یہ دراصل چیلنج ہی ہے جس کا سامنا کرنے کے بعد انسان اعلیٰ ترقی کے درجے تک پہنچتا ہے۔ تو ان چیلنجز کو سامنا کر کے، انہیں فیس کر کے ہی ہم بڑی سکسیس پا سکتے ہیں، ہمارے جو رینک ہے وہ اونچی ہو سکتی ہے، ہمارا سٹیٹس بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل میں مولانا صاحب نے یہ بتایا، ایک طرح سے اس کو اگر میں شارٹ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اس کی سکیم ہی یہ ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، تو کوئی بھی انسان، چاہے وہ راجا ہو، چاہے وہ بھکاری ہو، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو، کوئی بھی ہو، جتنا ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ خوش ہے، کسی انسان کو مکمل طور پہ ہر وقت خوشی نہیں ملتی، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی پرابلمز ہیں، اور وہ ہوں گی کیونکہ اللہ نے ہی ایسا بنایا ہے۔ تو یہ چیز ایک تو پہلی سمجھنی ہے ہمیں کہ مصیبت یا پرابلمز ہر ایک کی لائف میں ہیں، لیکن اس کو ہمیں نیگیٹو سینس میں نہیں لینا ہے، یہ پازیٹیو سینس کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے سٹرگل ہیں، اور جیسے کہ بتایا کہ سٹرگل کر کے ہی انسان اچھا بنتا ہے، آسانی سے کبھی انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ اور پھر اگزامپل دیا مولانا صاحب نے کہ جیسے کہ ایک آئرن اور ہوتی ہے، خام لوہا ہوتا ہے، اس سے سٹیل بنتا ہے اور پھر مشین بنتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ آگ میں دہکنا پڑتا ہے، پروسیس میں جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی انسان میں سے جب ایک اعلیٰ انسان بنے گا کہ اس کے اندر کی ساری پوٹینشل سامنے آ سکے، ساری کوالٹیز سامنے آ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ سختیوں سے نکلے، اس کی زندگی میں ڈیفیکلٹیز آئیں۔ تو یہ اس آرٹیکل کا جسٹ ہے، اور یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یہ ہمیں میچور بناتی ہیں، ہمارے مائنڈ کو ڈیولپ کرتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی چیلنج کو دیکھ کے انسان سوچتا ہے نا کہ اب کیا کریں، اس سے کیسے نکلیں، تو اس کا ذہن ترقی پاتا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ تو یہ آرٹیکل پڑھتے ہوئے بہت ساری باتیں ہم سب کو پتہ بھی ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے نا میں سمجھ پائی کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیماری کا جب وقت ہوتا ہے، ہمارے لیے وہ ایک طرح سے پریشانی کا وقت ہوتا ہے نا، ڈیفیکلٹی کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس میں لکھا ہے نا کہ بیماری یا مطلب کوئی بھی پرابلم سے ہمیں کچھ ملتا ہے، ہمارا دماغ بڑھتا ہے۔ تو اب اگر ایسے ایک ایگزامپل لیں تو بیماری ہے، پریشان ہے ہم، تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تو ایسے سوچیں کہ اس میں ہمیں ایک تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ ہاں اب تک ہم کتنے صحت مند تھے، کل تک ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ چلا گیا، آج ہمارے گلے میں درد ہے، آج ہم سٹک نہیں پا رہے ہیں، تو کل تک ہم نے اس چیز کا شکر ادا نہیں کیا تھا، تو آج ہمیں اس کا احساس ہوا تو ہم اس کا شکر ادا کرنے لائق بنتے ہیں۔ تو
ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہم خدا کے شکر کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کو جب کمزور دیکھتے ہیں بیماری میں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، وہ ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے. تو ہم اپنی کمزوری کو جان کر اللہ کی بڑائی کو جانتے ہیں. تو اللہ سے کلوز ہو پاتے ہیں اپنی بیماری میں ہم. تو ہمارے ایک اور بینیفٹ ہو گیا. تیسرا بینیفٹ کیا ہو گیا کہ ہمیں صبر کرنے کا موقع ملا کہ ہاں ہم نے دوائی تو کھا لی ہے، لیکن جب حکم ہوگا اللہ کا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ جو صبر کا فائدہ ہے، صبر ہمیں پتہ ہے، قرآن میں ہم نے پڑھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دیتے ہیں. تو ہمیں ایک بیماری آئی، اس نے ہمیں کیا کیا بینیفٹ دیا. ہمیں صبر کا فائدہ ملا، شکر کا فائدہ ملا، ہمارا ذہن خدا کے قریب ہو گیا، ہم دعائیں کرنے لگے. تو یہ بیماری کا ہماری زندگی میں فائدہ، پازیٹیو فائدہ ہوا. ایسے ہی کوئی اور ایگزامپل لے سکتے ہیں. بڑھاپا ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں. بڑھاپے کو سب لوگ ایک پریشانی کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن بڑھاپا بھی انسان کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس کے ذہن کو بڑھانے کا. کیا ذریعہ؟ کہ بڑھاپے میں انسان سوچ سکتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں کیسے کر لیتا تھا یہ سارے کام، مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی، میں ہر چیز کسی سے پوچھتا بھی نہیں تھا، اور میں پتہ نہیں کہاں کیا کیا کراتا تھا، کتنی انرجی رہتی تھی، مگر میں نے اس کا کبھی شکر نہیں کیا. تو اس کو شکر کا موقع ملا. وہ پچھلی چیزوں کا بھی ہم شکر کرتے رہیں گے، ہے نا. تو ہمیں پچھلی چیز جو اللہ نے دی تھی اس کا بھی ہم شکر کر لیں گے. پھر ہم ساتھ میں اللہ کی یہ مدد یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمارے لیے، ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ کتنا بڑا ہے. تو ہم اللہ کی سے دعائیں کریں گے کہ اللہ اب ہمارا آخری وقت آ گیا، ہمارا جو معاملہ آخرت میں ہو اس میں مدد فرمائیے. ہم اللہ سے قریب بھی ہو گئے. تو ہمیں اس طرح سے ہر پریشانی میں بہت سارے ایکسپیرینسز ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو اور زیادہ میچور اور زیادہ اللہ کے قریب بنا پائیں گے جیسے جیسے پریشانی آئیں گی. ایسی ہر زندگی کی ہر پرابلم میں ہے. تو یہ تو ہو گیا اگزامپل. اب اگر اس کو ہم سائنس کے حساب سے دیکھیں تو سائنس میں ہم نے ایک ٹرم ہوتی ہے نیورو پلاسٹیسٹی، شاید سبھی نے پڑھی ہو یا سنی ہو. نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ جو ہمارا برین ہے وہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ فکس نہیں ہے کہ ہاں بس یہ ہمارا برین ہے، جیسا بن گیا بس ویسا ہی رہے گا. اللہ نے اس برین کو ایسی طاقت دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے جب جیسے حالات ہوں اس کے انوسار. اس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کو ایک فالش آ جائے، ایک حصہ اس کا کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ کس لیے آتا ہے فالش؟ کہ برین میں ڈیمیج ہو گیا ہے، اس لیے برین کا وہ حصہ ڈیمیج ہو گیا جہاں سے اس کے ہاتھ پیر موو کرتے تھے. تو اب وہ حصہ جب ڈیمیج ہو گیا تو اس کے ہاتھ پیر موومنٹ نہیں دے رہے. وہ انسان اگر روز فزیو تھراپی کرے، پہلے تو وہ فزیو تھراپسٹ اس کے ہاتھ پیر چلائے گا، روز چلائے گا، تو اس کے برین کو یہ سگنل جائے گا کہ اچھا یہ کرنا ہے، ہاتھ پیر چلانے ہیں. تو اس کا برین یہ ہاتھ پیر چلانے والا جو فنکشن ہے یہ دماغ کے کسی اور حصے میں ٹرانسفر کر دے گا کہ اچھا بھائی ہاتھ پیر چلانے ہیں اس کے، یہ ایسے ایک طرح سے سگنل دے دے گا. اور برین کی یہ طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ انسان جو فالش والا ہوتا ہے وہ اچھے سے اگر فزیو تھراپی کرے تو وہ اپنے ہاتھ پیر کافی حد تک چلا سکتا ہے. یہ ہے مائنڈ کی طاقت، ہمارے خدا نے جو دماغ ہمیں دیا ہے نا. تو اسے کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. اور اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ کوئی بھی بری عادت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز کو ہم اپنا سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں دماغ میں یہ طاقت دی ہے. کیسے کہ اگر اس کی ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم ایک چیز کو 30 دن یا 40 دن تک کریں تو ہمیں اس کی عادت ہمارے برین کو پڑ جائے گی، وہ سگنل دینے لگے گا کہ ہاں ایسے ہی کرنا ہے. تو ہم کوئی بھی عادت ڈال سکتے ہیں. ایسی کسی چیز کو ہم روکیں 30-40 دن تک. تو آپ کو پتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بھی 30 دن کا مہینہ رکھا ہے اسی لیے تاکہ ہمیں وہ عادتیں پڑ جائیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم گناہ کے کاموں سے بچیں. تو یہ سارے جو ہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ اس نے تو دماغ بنایا ہمارا، اسے تو پتہ ہے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کیا چیز ہے. تو یہ اگر ہم سوچتے ہیں اس طرح سے سائنس میں کھو کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن یا اسلام بتا رہا ہے وہ وہی چیز ہے جو ہماری باڈی جس طرح سے بنی ہے. تو ہماری باڈی بنی اس لیے اس طرح سے ہے کہ ہم ہر بار اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. بس ہاں فرق یہ ہے کہ بچوں میں یہ کوالٹی زیادہ ہوتی ہے، بڑوں میں تھوڑی سلو ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے، مرتے دم تک ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم کیا بدلیں گے. ہمارا برین ہر وقت بدلنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو میں پڑھ رہی تھی. تو میں نے اس کو اس میں جب میں نے اور گہرائی سے پڑھا تو میں نے جانا کہ یہ جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے یہ کیوں نہیں کام کرتی. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو چاہتے ہیں بدلنا لیکن بدل نہیں پاتے.
تو اس میں نمبر 1 ریزن یہ لکھا تھا کہ ان کے حالات سیم رہتے ہیں، مطلب انسان کے حالات چینج ہونے چاہیے، کبھی پریشانی آنی چاہیے، کبھی بیماری آنی چاہیے، کبھی کچھ مطلب جھٹکے لگنے چاہیے اس کو، تبھی اس کا دماغ اتنا ایکٹیو رہے گا کہ وہ نیورو پلاسٹیسٹی دکھائے۔ اور اگر وہ آرام کی زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا اسٹرگل نہیں ہے، جیسے ہم نے پڑھائی کری ابھی اسٹرگل کے بارے میں، چیلنج نہیں ہے اس کی لائف میں، تو پھر اس کو وہ برین اس کا ایک دم اسٹیگننٹ ہو جائے گا، اور وہ بھی کسی طرح کی نہ عادت پکڑے گا نہ عادت چھوڑے گا۔ تو یہ کتنا بڑا ایک خدا کی بلیسنگ ہو گئی پھر اس کا مطلب، کہ ہمیں خدا نے ایسی زندگی دی کہ اس میں ہمیں بار بار چیلنج آئے، بار بار ہمیں پریشانی آئے، اور ہم اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے برین کو موڑیں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اس کے انوسار، تاکہ ہماری پرسنالٹی اور اچھی بنتی چلی جائے، ہماری شخصیت اور بہتر بنتی چلی جائے۔ تو یہ تو اس کو جان کے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ میں پھر سے ایمان لے آئی اللہ پر، کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کیا کیا جانتا ہے ہمارے بارے میں، اور ہماری نالج کتنی کم ہے، اور ہم اپنے آپ کو بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہار مانے رہتے ہیں، لیکن تو نے تو ہمیں ایسا بنایا ہے۔ بہت ہی زیادہ ایمان تازہ ہوا اس بات سے میرا، تو مجھے لگا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تو یہ جو چیلنجز ہماری لائف میں آتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہ ہمیں بس پڑھا دیا کہ چلو چیلنج آئیں گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، ہم ہو جائیں گے اچھے، ہم بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم پازیٹیو سینس میں لیں۔ تو پازیٹیو سینس میں لینے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کو پرابلمس کو واقعی چیلنج سمجھیں، کہ یہ چیلنج ہیں، اس سے ہمیں کچھ آئیڈیا ملے گا، کچھ اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ پرابلم آ گئے تو ہم دوسروں کے اوپر بلیم ڈالنے لگیں کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی، میں یوں پریشان ہوں، اس نے ایسا کر دیا تھا، شکایت کرتے رہیں، تو وہ کیا ہوا کہ ہم نے پرابلم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ پرابلم تو آیا تھا لیکن ہم نے اسے چیلنج نہیں بنایا، اور وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں کر پایا، ہمارا برین اڈیپٹ ہی نہیں کر پایا، کیونکہ ہم شکایت کرتے رہے، نگیٹو۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو اس چیلنج کو پکڑ لیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اس چیلنج کو فیس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پازیٹیو رکھنا ہوگا اپنے آپ کو۔ کسی کی بھی غلطی نہیں ہے، بس یہ نہیں کہنا کہ اس کی غلطی، یہ ماننا ہے کہ اللہ کا کریشن پلان ہے، اللہ کا پلان تھا، پریشانی آنی تھی، اب اس کا کیا کرنا ہے، اب اس کے راستہ دیکھنا ہے، نہ کہ اس پہ لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، رونا ہے، دھونا ہے، وہ نہیں۔ تو ہم اگر اور کئی بار کیا ہوتا ہے کسی پریشانی سے اللہ سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ سے بدزن ہو جاتے ہیں، کیا مطلب کہ اللہ نے ہمیں پریشان کر دیا، اللہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار بیمار کر دیتا ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیسی قسمت بنائی، ایسے کر کے کہتے ہیں لوگ، اللہ سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، اگر ہم ایسے دیکھیں تو بہت ہی بڑا ہم اللہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، عیب لگا رہے ہیں ایسا کہنا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ چلنا شروع کرتا ہے، تو ایک ماں کیا کرتی ہے، اس کے آس پاس جو فرنیچر ہے، جو جگہ ہے، وہاں ایسے کرنے لگتی ہے کہ اس کے ٹکر نہ لگ جائے، یہ گرنے نہ لگے، اس کے چبھ نہ جائے، ہر چیز صحیح کرتی رہتی ہے، ربڑ بچھا دے گی، ٹیبل کے کارنرز پہ کچھ لگا دے گی، کچھ ایسا ایک ماں کرتی ہے۔ اور وہ خدا جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ ہمارے راستے میں بار بار پریشانی ڈالے گا کہ بندہ چل رہا ہے اس کو گراؤ؟ ایسا کرے گا؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ تو ہم اگر ایسا کہتے ہیں کہ اللہ پریشانی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ بیماری بھیجتا ہے، اللہ نے ایسا کر دیا، تو یہ بہت ہی بڑی ہماری غلط فہمی اور بہت ہی بڑا بہتان ہے اللہ پر۔ اور اگر ہم ایمان والے ہیں تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت اس لیے ہی دیتے ہیں تاکہ ہم اس اسٹرگل کو پازیٹیو طریقے سے ایکسیپٹ کریں، اور اس اسٹرگل میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر پرسنالٹی بنا سکیں۔ اور بہتر پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، پازیٹیو پرسنالٹی، جس میں دل میں کوئی کسی کے لیے شکایت نہ ہو، کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، ایسی ہی پرسنالٹی جنت میں جا سکتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ پرسنالٹی بن کے کرنا کیا ہے، اچھا بن کے کرنا کیا ہے؟ اچھا بن کے ہمیں جنت میں جانا ہے، یہ ہمارا گول ہے اسلام میں۔ تو ہمارا گول تبھی پورا ہوگا جب ہم ہر پریشانی کو ایسے لیں، ہماری ہر بیماری، ہر مالی تکلیف، کوئی بھی تکلیف ہو، ہمیں اس کو اسی طرح سوچنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے حضرت جبریل نے کہا تھا کہ آپ کو سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں۔ تو اس حدیث سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ
انسان اگر اس طرح سے اس کی زندگی چل رہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس، کبھی وہ بھوکا ہے، مطلب بھوکا کا مطلب یہی ہے، کبھی پریشان ہے اور کبھی وہ بہت خوش ہے، تو ایسی جب اس کی زندگی ہے تبھی وہ سیکھتا ہے زندگی سے، اور اگر اس کی زندگی صرف خوشیوں میں ہی ہے تو وہ زندگی سے کچھ سیکھ نہیں پاتا. تو یہ رسول اللہ نے بھی اپنے لیے چاہا تھا، تو یہ ہمیں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ کبھی مطلب دعا تو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں پریشانی میں ڈال دے، ایسی دعا تو نہیں کرنی چاہیے، منع کیا گیا ہے. یہ ہمیشہ اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، مطلب کہ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر پریشانی آتی ہے تو اس میں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے کو اور اچھا بنانے کے لیے آئی ہے اور بہتر بنانے کے لیے آئی ہے، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، ہر پریشانی ہمیں جنتی بنانے کے لیے آئی ہے. اور یہ کہنا ایک اور بھی غلط ہم لوگوں کے بیچ میں چلن ہے کہ کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہنے لگتے ہیں کہ اس کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں کسی کو سزا نہیں دے گا، نہ کسی کو جزا دے گا. جزا مطلب ریوارڈ، نہ ریوارڈ دے گا نہ پنشمنٹ دے گا اس دنیا میں. اس دنیا میں صرف اور صرف ہمارے ٹیسٹ ہو رہا ہے. اس ٹیسٹ میں جو پریشانی آتی ہے تو وہ صرف ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے آتی ہے، نہ کہ پنشمنٹ کے لیے. تو نہ اپنے لیے ایسا سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے، نہ ہمیں دوسروں کے لیے ایسا سوچنا ہے. صرف اپنے آپ کو پازیٹیو بنا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ امپورٹنٹ بات تھی. دوسرا ایک اور چیز ہے جو کہ لوگوں کو روکتی ہے اسلام کی طرف جانے سے. ایک حدیث اور ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ دین مت سیکھو، کیونکہ جتنے زیادہ نیک ہوں گے اتنی زیادہ آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے، اتنا زیادہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور پرابلم میں آ جاؤ گے. کیونکہ نبیوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی، سب سے زیادہ ان کا ٹیسٹ لیا گیا، مشکل ٹیسٹ لیا گیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین میں زیادہ مت گھسو، یہ تو آپ کو اور بھی زیادہ پرابلم بڑھا دے گا. تو یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں پرابلم میں ڈال دے گا. اس کا کیا لاجک ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے آرمی والے جب آرمی کی نوکری کے لیے جاتے ہیں، خود سے جاتے ہیں، انہیں کوئی زبردستی نہیں بھیجتا. جب جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ سخت ٹریننگ ہوتی ہے. ہمیشہ ہر آرمی کورس میں ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سخت ٹریننگ سے گزر کر ہی وہ اپنی اس پوزیشن کو پاتے ہیں. اس کے بعد ان کی لائف، سب کو پتہ ہے کہ آرمی میں لائف کتنی اچھی رہتی ہے. یہ سب ان کو، وہ کس لیے کرتے ہیں سب؟ تاکہ انہیں دنیا میں آسانی مل جائے، ان کی اچھی سیلری ہو جائے، ان کا اچھا لائف سٹائل ہو جائے، ان کے بچے اچھا پڑھیں. اس چکر میں وہ اتنی تکلیف والی ٹریننگ کو جھیلتے ہیں. تو پھر اب جو کوئی جیسے پروفٹ ہیں، نبی ہیں ہمارے، جب مطلب آرمی والوں نے اپنے آپ آفر کیا کہ ہمیں یہ جاب لینی ہے تو انہیں وہ ٹریننگ دی گئی نا. تو ایسے ہی جب کوئی انسان اپنے آپ کو آفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام کرے، وہ اس کو چنتا ہے، تبھی وہ ایسی سخت ٹریننگ سے گزارتا ہے. اسی لیے نبیوں کی اتنی سخت آزمائش ہوئی. وہ سخت آزمائش کا مطلب ہے بہت بہتر ٹریننگ ان کی ہوتی ہے. اس زیادہ ٹریننگ کر کے وہ پھر اللہ کا کام کر پائیں گے. اس لیے یہ ہوتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ چاہے گا کہ بھائی کوئی نیک بنے تو میں اس کو اور ستاؤں. تو یہ جو سوچ ہے لوگوں کی، وہ اس طرح سے ہمیں روک دیتی ہے اسلام کی طرف جانے سے. بس یہی میں آج کی، مجھے لگتا ہے ٹاپک پہ بہت زیادہ باتیں تو ہیں کرنے کی، لیکن اس کو شارٹ ہی رکھوں گی. بس یہی کہنا چاہوں گی فائنلی کہ جتنی بھی پرابلمس ہماری لائف میں آتی ہیں ان کو ہم پرابلم نہ سمجھیں. وہ پرابلم لفظ بولنا ہی نیگیٹو ہے، ہم اس کو چیلنج سمجھیں. چیلنج سے ہمارے دماغ میں پازیٹیو بات آتی ہے اور ہم کریٹیو ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے نکالنا چاہتے ہیں راستہ، نیا راستہ کہ اسے کیسے سلجھائیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم اور زیادہ اچھے بن جاتے ہیں اور زیادہ دماغ ہمارا اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے ذہن کو ہمارے اندر، پھر ہم اس کو چیلنج بھی نہیں سمجھتے، پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں اپرچونٹی. مطلب پرابلم کیا بن گئی؟ موقع، ایک موقع بن گئی کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں. تو یہ ہمارا ایک وہ ہونا چاہیے سوچ پرابلم کے لیے، یا تو ہم اسے چیلنج سمجھیں یا اور بھی بیٹر ہے کہ ہم اس کو اپرچونٹی سمجھیں. تو اگر ہم اپنی پرابلم کو اپرچونٹی سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں گے. ہر پرابلم آنے پر کسی کی شکایت میں نہیں رہیں گے، کسی کو نفرت نہیں کریں گے، نیگیٹو نہیں رہیں گے. یہ ہم اپنے آپ زندگی کو بدل لیں گے. تو اس آیت سے اور اس مولانا صاحب کے آرٹیکل سے آج بہت ساری
باتیں کھلیں، اور میں امید کروں گی کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ جو ہم لوگ سن رہے ہیں اس آرٹیکل کو، وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی نیگیٹو چیزوں سے، ڈپریشن سے، شکایتوں سے بچائیں گے. کبھی بھی کسی کی شکایت میں نہیں رہیں گے. ہمارے ساتھ کسی نے بھی برا کیا ہو، ہم اسے یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. یہ ہمیشہ خدا کا پلان ہوتا ہے. کوئی بھی پریشانی بنا خدا کی مرضی کے نہیں آتی، کوئی خوشی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ملتی. یہ ہمیں کسی کو بھی کبھی بھی سوچ کر اس سے بدظن نہیں ہونا ہے، اپنے دل میں کینہ نہیں پالنا ہے، ورنہ ہم پریشانی کا فائدہ اٹھا کر جنت کے قابل نہیں بن پائیں گے، اور بھی زیادہ برے بنتے چلے جائیں گے. تو یہ آج کی اس آرٹیکل کا سبق ہے کہ ہماری جو زندگی کی پریشانی ہے وہ پنشمنٹ نہیں ہے، وہ جو ہے اسٹرگل ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا سکیں. یہ ہمارا آج کا سیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ بتائے، نہیں تو پھر اس کو سیشن کو ہم بند کر سکتے ہیں دعا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ہم دعا کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیجیے، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی. بے شک آپ تعریف کیے ہوئے بزرگ ہیں. الہی برکت دے حضرت محمد اور حضرت محمد کی آل کو، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو برکت دی. یا اللہ، ہمیں زندگی کو بہت ہی زیادہ پازیٹیو سینس میں لینے کی حکمت دیجیے. آج قرآن کی اس آیت سے اور اس آرٹیکل سے ہم نے یہی جانا کہ ہر طرح کی پریشانی کو ہمیں بہت پازیٹیو سینس میں لینا ہے، اس کو چیلنج سمجھنا ہے، اپرچونٹی سمجھنا ہے کہ ہم تیرے قریب ہو سکیں، ہم تیری بڑائی میں جی سکیں، اور ہم جان سکیں کہ ہم جنت کے قابل بن پائیں اس کے ذریعے. یا اللہ، ہم اپنی کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی نگیٹو نہ ہوں، ہمیں ایسی توفیق دیجیے. کبھی شیطان ہمیں کسی طرح سے برگلانے کے میں کامیاب نہ ہو سکے، ہمیں اس سے پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ، ہم سب کی طرف سے اس دعا کو قبول کر لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزا دے، اور ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے کسی اچھے آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے اور اسلام کی حکمت کو اور اس کی روح کو سمجھیں گے. السلام علیکم